السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل صحافیوں کو ایک مرتبہ پھر انفارمل بریفنگ دی ہے اور آف دی ریکارڈ ساری گفتگو کی گئی۔ چند افراد موجود تھے جو جرنلسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ ریٹائرڈ آرمی پرسنلز موجود تھے، اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، DGISI موجود تھے۔ اس بریفنگ کے اندر جو وزیر اعظم کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف صاحب وہ موجود تھے اور دیگر حکام وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس صورتحال پر آرمی چیف نے جرنلسٹوں کو آف دی ریکارڈ بریفنگ دی، اور چونکہ یہ آف دی ریکارڈ بریفنگ ہے لہٰذا صرف کچھ حصے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، اور کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو ڈیفینیٹلی شیئر نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ایسی ہے جس سے ہماری نیشنل سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میٹنگ کے اندر جرنلسٹوں کو یہ بتایا کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے موید یوسف صاحب اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو وہاں سے کچھ زیادہ ہمیں کوئی اچھی انفارمیشنز یا کچھ وائبز ابھی تک نہیں آ رہی۔ آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ کل رات کو گفتگو ہوئی ہے جو امریکہ کے ہیں سیکرٹری آف ڈیفنس، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ آگے چلنے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن جو آف دی ریکارڈ جو چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بھی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال بگڑتی ہے افغانستان کی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر کچھ پابندیاں شاید لگ سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں جو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر انہوں نے اس میں میڈیا کے رول کی بہت زیادہ اہمیت کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا کو تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا اپنا قبلہ درست کرے اور پاکستان کو مسائل سے باہر نکلنے میں مدد کرے۔ ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کرنا چاہیے پاکستانی میڈیا کو جس سے آگے کا راستہ کھلے، ماسوائے اس کے کہ کوئی انتشار کی کیفیت پیدا ہو، ملک کسی بحران کا شکار ہو، تو جس پر وہاں پہ موجود جرنلسٹوں کا آرمی چیف کو یہ کہنا تھا، جو انہوں نے آرمی چیف کو اس پر جواب دیا کہ جناب میڈیا تو آلریڈی بہت زیادہ دباؤ پہ ہے، میڈیا بے شمار پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میڈیا کو اپنے کام کرتے ہوئے، اور اس صورتحال کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا اپنا کام ذمہ داری سے ادا نہیں کر رہا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میڈیا اپنا جو رول ہے وہ نہایت ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے، اگرچہ جو وہاں پر موجود جرنلسٹ تھے انہوں نے اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، خاص طور پر جو جرنلسٹوں کو اٹھائے جانے والا واقعہ ہوا تھا عمران شفقت صاحب والا، عامر میر صاحب والا، اس کے ساتھ ساتھ اسطور پر جو حملہ شملہ اس قسم کی جو ساری باتیں تھیں یہ وہاں پر آلدو ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن یقینی طور پر وہاں پہ موجود سب لوگوں کو پتہ تھا کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بٹوین دی لائنز ڈھکے چھپے الفاظ میں شوگر کوٹڈ انداز کے اندر یہ باتیں آرمی چیف تک پہنچائیں کہ جناب ہم تو جس حد تک ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا جو قومی کاز ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو ہم پر اس بات کا الزام عائد کرنا یا ہمیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرانا کہ میڈیا اپنا رول ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا اور ایسا بیانیہ تشکیل نہیں دے رہا جس سے ملک کو مسائل سے باہر نکلنے میں مدد ملے، تو یہ بات غلط ہے۔ میڈیا کا قبلہ تو ویسے ہی بالکل زبردست ہے، وہ تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ہی ہے، لیکن میڈیا کا قبلہ خاصی حد تک درست ہے۔ اچھا، اس بریفنگ کے اندر جو دلچسپ بات ہے وہ اس کا ذکر خود آرمی چیف نے کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود ذکر کیا ہے حامد میر صاحب کا اس اپنی جو بریفنگ ہے اس کے اندر۔ ان کا یہ کہنا تھا آرمی چیف صاحب کا کہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے حامد میر صاحب کا پروگرام بند کرایا، ان کا کالم بھی بند کروا دیا، اور ان پر پابندی لگوانے کے لیے فوج نے یا فوج کے کسی ادارے نے یا کسی ذمہ دار نے جنگ یا جیو گروپ پر دباؤ ڈالا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا DGISI یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی نے بھی حامد میر صاحب کے پروگرام کو بند کرانے، ان کے کالم کو بند کرانے، ان کو آف ایئر کرانے، ان پر پابندی لگوانے کے لیے کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، بڑی بات کی آرمی چیف نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک بندہ بھی یہ بات ثابت کر دے کہ ہماری طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے یا ہمارے ادارے سے منسلک کسی بھی شخصیت کی طرف سے جنگ یا جیو گروپ پر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ حامد میر کو ہٹا دیں تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حامد میر کو ہمارے کہنے سے ان کے پروگرام سے ہٹایا گیا یا ان کا کالم بند کیا گیا تو میں بطور آرمی چیف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔
یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسی کو بات سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہو کہ اگر یہ الزام جو ہم پہ عائد کیا جا رہا ہے بطور انسٹیٹیوشن، تو میں اس انسٹیٹیوشن کی سربراہی چھوڑ دوں گا۔ اور اس پر خاصی وہاں پر لیدے بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے وہاں پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو جواب بھی دیا، لیکن اپنے طور پر اپنے انداز کے اندر یہ والی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ اسی موقع پر وہاں پر جنگ گروپ کے ایک جرنلسٹ موجود تھے، سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب نے ان کو اس بات کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا یہ جو جنگ اور جیو گروپ ہے، حامد میر صاحب نے جب اسد طور صاحب کے حوالے سے نیشنل پریس کلب کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ تھا وہاں سے جو خطاب کیا تھا، اس کے بعد ہمارے ادارے نے یعنی جنگ اور جیو گروپ نے از خود حامد میر صاحب پر پابندی لگائی تھی، اور ہم نے ان کا پروگرام بھی بند کر دیا، ہم نے ان کا کالم بھی بند کر دیا، اور یہ فیصلہ گروپ نے از خود کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت یہاں پہ ہمارے ایم ڈی بیٹھے ہیں اظہر عباس صاحب، یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم پر کسی قسم کا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے حامد میر صاحب پابندی کے حوالے سے، یہ جنگ اور جیو گروپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ میرے اسد طور کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں، لیکن جب ان پر حملہ ہوا تو میں نے بھی ٹویٹر پر اپنا جو ٹویٹ کیا تھا وہ اسد طور صاحب پر حملے کی مذمت کی تھی، اور یقینی طور پر صحافیوں کو اس طریقے سے نشانہ بنانا کسی بھی طور پر درست بات نہیں ہے۔ اور لیکن حامد میر صاحب نے جب یہ بات کی تھی تو میں نے حامد میر صاحب کے حق میں کوئی ایک ٹویٹ نہیں کیا کہ جناب حامد میر کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے تو بڑی غلط بات ہے، یا حامد میر صاحب کو کا کالم بند کر دیا گیا ہے تو بڑی غلط بات ہے، یا حامد میر صاحب کو دوبارہ کیپٹل ٹاک میں لے کے آئیں۔ کہتے ہیں جی اس قسم کی انہوں نے اپنی جو صفائی پیشی، انہوں نے کہا جی میری طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکیں۔ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو کہا کہ جناب آپ سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جنگ اور جیو گروپ کے حوالے سے میں آپ کو آگے چل کے ایک اور بات بھی بتاؤں گا، جو وہ بات بھی حامد میر صاحب سے وابستہ ہے۔ اچھا، اس موقع پر اس جو بریفنگ ہے یہاں پر موجود تھے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز عوان صاحب۔ اچھا، جب آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حامد میر صاحب کو ہٹانے کے لیے فوج یا فوج کے کسی ادارے نے جنگ گروپ پر دباؤ ڈالا، تو اعجاز عوان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کی افواج کے سپہ سالار ہیں، آپ آرمی چیف ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فوج کو پروٹیکٹ کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو لاکھوں ایکس آرمی آفیشلز موجود ہیں آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ فوج آپ کا بھی ادارہ ہے، فوج ہمارا بھی ادارہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ فوج کو آ کر برا بھلا کہے، پبلکلی اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرے، فوج کے کردار پر انگلیاں اٹھائے، بد زبانی کرے، گالیاں دے، اور فوج اس پر کوئی ریئیکشن نہ دے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا یعنی آپ نے جنگ اور جیو گروپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تو آپ نے بالکل غلط کیا۔ اچھا، یہ جو میجر جنرل اعجاز عوان صاحب ہیں، یہ چونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے سینئر بھی ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ ان کے کسی جگہ پر کچھ انسٹرکٹر وغیرہ بھی رہ چکے ہیں شاید، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات نہایت کھلے ڈلے انداز میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز عوان صاحب کا کہ میرے سے رابطہ کیا گیا چند ریٹائرڈ آرمی کمانڈوز کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیں، یہ بندہ جو ہے یعنی حامد میر صاحب یہ فوج کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے اور بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم خود اس کا دماغ درست کر دیں گے۔ تو میں نے ان کو جو کمانڈوز نے جنہوں نے رابطہ کیا تھا میرے ساتھ، میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب نہیں، ہمیں جو ہے اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے، فوج اس معاملے کو یعنی کہ جو اس وقت ادارے کو جو ہیڈ کر رہے ہیں لوگ، وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ان کمانڈوز کو روک دیا، جس پر جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے ہونا چاہیے۔ بڑے نرم سے انداز میں انہوں نے میجر جنرل اعجاز عوان صاحب کو اس کا جواب دیا کہ نہیں یار، نہیں سر، ایسے بات نہیں ہوتی، ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر کے اندر ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن میرے ادارے کی طرف سے میرے جو آفیسرز ہیں، میری جو ISI ہے یا MI ہے، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اب یہ جو
بریفنگ تھی یہ خاص طور پر ہوئی تھی افغان جو ایشو ہے اس کے اوپر، اور افغان ایشو کے اوپر جو گفتگو تھی اس کے اندر جو موجودہ سیکورٹی کی جو صورتحال ہے، جو دورہ امریکہ رہا معید یوسف صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور جو پاکستان کو اس وقت سیکورٹی کے درپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی یہ بریفنگ تھی، اور اس کے اندر ان کو جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے ان کو اس ساری صورتحال پہ بریفنگ دی گئی۔ اس کے بعد پھر کویسچن آنسرز کا سیشن ہوا، اور کویسچن آنسرز بھی فوکس تھے اس سارے پیرائے کے اندر تھے۔ جو بات اس میں سے الگ تھی وہ صرف میڈیا کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اپنا رول زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اچھا، ایسی اس بریفنگ کے بعد، یہ تو بریفنگ کی بات ہوگی، حامد میر صاحب کی بات بھی ہوگی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے استعفے کی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد جو میں نے صبح دیکھ رہا تھا تو ایک ٹویٹر پر عمران ریاض خان صاحب ہیں ہمارے ایک ٹی وی اینکر، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور ٹویٹ پہ لکھا ہوا تھا، جو اس کی ہیڈنگ تھی وہ لکھی ہوئی تھی خس کم جہاں پاک، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آج شام جنگ اور جیو گروپ کی انتظامیہ نے اسلام آباد میں اپنے دفتر کے اندر جو صحافی ہیں ان کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حامد میر صاحب کو جنگ اور جیو گروپ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب ایک بندے کو نوکری، ایک بندہ تو پہلے ہی، حامد میر صاحب پہلے ہی آف ایئر ہیں، اب یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ میرا خیال ہے عمران ریاض صاحب کو تو اس کی یقینی طور پر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ حامد میر صاحب نے وہ جو تیتروں سے سجی ہوئی گاڑی تھی، عمران ریاض صاحب جب انہوں نے تیتروں کے غیر قانونی شکار کیے تھے، وہ گاڑی کی تصویریں انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر شیئر کر دی تھیں، تو وہ غصہ آج تک عمران ریاض خان صاحب کے دل سے ان کے حوالے سے نہیں اترا۔ لیکن یہ جو ہارٹ ٹاک ہے، ہارٹ ٹاک کے اندر جو ان کا انٹرویو تھا، اور یہ فیصلہ اگر کیا گیا ہے تو وہ اس ہارٹ ٹاک کے بعد ہی کیا گیا ہے ان کو ہٹانے کا۔ لیکن جو ہیڈنگ لگائی ہے اپنے اس ٹویٹ کے اوپر، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے خس کم جہاں پاک۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کس چکر کے اندر یہ لکھ دیا کہ خس کم جہاں پاک، کیونکہ حامد میر صاحب جس کیلیبر کے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے پاکستانی میڈیا بھی اتنا ہی اویلیبل ہے جتنا انٹرنیشنل میڈیا اویلیبل ہے، لہٰذا اب وہ اپنے کالم اگر ان کے جنگ میں نہیں چھپ رہے تو مختلف ویب سائٹس پہ ان کے کالم چھپ رہے ہیں، DW پہ چھپ رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ پہ میں نے دیکھا ان کا، اس کے علاوہ 1-2 اور ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ان کے کالم چھپ رہے ہیں۔ کالم تو ان کے چھپ رہے ہیں، لوگوں تک جو اپنی بات ہے وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے خاص طور پر افغانستان کے ایشو پر گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری جو فوج ہے وہ مل کر کس طرح اس صورتحال سے ٹیکل کرتی ہے۔ صورتحال واقعتاً سنگین ہے جس طریقے سے آرمی چیف نے بتایا، اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کا راستہ ہم سب کو مل جل کر تلاش کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔